بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی آن لائن ہیڈ لائنز۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے تہران میں فلسطین کے بارے میں منعقد کانفرنس میں کہا ہے کہ امریکہ کا ایجنڈا غزہ کے عوام کو ان کے وطن سے زبردستی باہر نکالنا ہے۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے فلسطینی کانفرنس میں اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ فلسطین کا موضوع دنیائے انسانیت کے لیے مرکزی مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ تسلط پسند نظام اپنی تسلط پسندی اور ظلم کے ذریعے فلسطینی عوام کے حقوق کو پامال کرنا چاہتا ہے اور اسے قانون و انسانیت کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بحیرہ احمر میں کارروائی کے لیے یورپی ملکوں نے امریکہ کا ساتھ چھوڑ دیا۔ امریکہ کے یورپی اتحادی بحیرہ احمر میں مقبوضہ فلسطین کو جانے والے بحری جہازوں کے خلاف یمنی فوج کے حملوں کا مقابلہ کرنے کے مقصد سے تشکیل پانے والے امریکی اتحاد سے نکل گئے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ فرانس، اسپین اور اٹلی نے امریکی قیادت میں آپریشن سے دستبرداری کا اعلان کرتے ہوئے مزید کہا ہے کہ وہ صرف نیٹو یا یورپی یونین کی کمان میں اضافی بحری کارروائیاں کریں گے۔ اسرائیلی صدر کا کہنا ہے کہ اسرائیل اس سے زیادہ جنگ جاری رکھنے کی توانائی نہیں رکھتا۔ غاصب صہیونی حکومت کے صدر اسحاق ہرزوگ نے غزہ کی جنگ کے نتیجے میں تل ابیب کے لیے پیش آنے والی مشکلات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ مشکلات اسرائیل کے لیے چیلنج بنی ہوئی ہیں۔ غاصب صہیونی صدر اسحاق ہرزوگ نے 24 گھنٹے کے دوران 15 اسرائیلی فوجیوں کی ہونے والی ہلاکت پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ حماس کو ختم کرنے کے لیے اسرائیل کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ وہ جنگ جاری رکھے، مگر وہ جنگ جاری رکھنے کی توانائی بھی نہیں رکھتا۔ جنوبی غزہ میں لڑائی مہینوں تک جاری رہ سکتی ہے، اسرائیلی فوج۔ ایک اعلیٰ سطح اسرائیلی افسر نے بتایا ہے کہ جنوبی غزہ کی پٹی میں لڑائی میں مہینوں لگ سکتے ہیں۔ جس طرح شمالی غزہ پر اسرائیل کو کنٹرول حاصل ہوا ہے، اس کی نسبت جنوبی غزہ میں جنگ جیتنے کے لیے طویل وقت درکار ہوگا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق مذکورہ فوجی عہدیدار خان یونس شہر میں اسرائیلی فوج کی کمانڈ کرتا ہے۔ اس نے اسرائیلی فوج کی بڑھتی ہوئی ہلاکتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ حماس نے گوریلا جنگ کی حکمت عملی اختیار کر رکھی ہے، جس میں گھات لگا کر حملہ کرنے اور سنائپرز کے استعمال سے حملہ کیا جاتا ہے۔ اب تک حماس کے 8000 جنگجو مار دیے، اسرائیلی فوج کا دعویٰ۔ نیوز رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کی افواج نے جنگ کے آغاز سے لے کر اب تک غزہ میں تقریباً 8000 فلسطینی فوجی جنگجوؤں کو ہلاک کیا ہے۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق پیر کی صبح اسرائیلی فوج کے ترجمان نے جاری کیے گئے اپنے بیان میں کہا ہے کہ غزہ جنگ پورے زور و شور سے جاری ہے اور اس جنگ کو منطقی انجام تک پہنچا کر ہی دم لیں گے۔ مصر کی ثالثی میں جنگ بندی پر اسرائیلی کابینہ میں بحث۔ ٹائمز آف اسرائیل نے اتوار کی شام دیر گئے بتایا کہ اسرائیلی حکام نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ مصر نے غزہ کی پٹی میں فائر بندی اور اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کے سلسلے میں ایک نئی تجویز پیش کی تھی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق باخبر ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ مصر کی تجویز پر کئی مراحل میں جنگ کے خاتمے کا تصور بھی پیش کیا گیا ہے۔ اس تجویز کے تحت پہلے مرحلے میں دیرپا جنگ بندی، جو کم از کم 2 ہفتے تک برقرار رہے، کو نافذ کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف دنیا بھر میں احتجاجی مظاہرے جاری ہیں۔ لندن کی ایک اہم شاہراہ کو بلاک کر دیا گیا۔ غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف دنیا بھر میں مظاہرے۔ اس سلسلے میں فلسطین کے حامی سینکڑوں افراد نے لندن کی مصروف تجارتی شاہراہ کو بلاک کر دیا۔ مظاہرین برطانیہ سے اسرائیل کو اسلحہ نہ دینے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ دوسری جانب امریکہ کے شہر نیو یارک میں بھی شہریوں نے فلسطین کے حق میں مظاہرہ کیا اور اسرائیلی حملے روکنے کا مطالبہ کیا۔ غزہ جنگ، اسرائیلی فوج کے حملے جاری، شہداء کی تعداد 20,500 سے تجاوز کر گئی۔ غزہ پر اسرائیلی فوج کے حملے جاری ہیں۔ 24 گھنٹوں میں 200 مقامات پر بمباری کی گئی، جس میں مزید 166 فلسطینی شہید ہوئے۔
اسرائیلی فوج کے مخالف علاقوں میں حملوں سے فلسطینی شہداء کی مجموعی تعداد 20,500 ہو گئی۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق غزہ میں القسام بریگیڈز نے جبالیہ میں اسرائیلی فوج کو نشانہ بنایا۔ حماس کے حملے میں اسرائیلی فوج کے میجر سمیت کئی فوجی مارے گئے۔ کرسمس پر حضرت عیسیٰ کی جائے پیدائش بیت لحم میں سوگ۔ دنیا بھر کے مسیحی حضرت عیسیٰ کا یوم پیدائش منا رہے ہیں، لیکن فلسطین کے مقبوضہ مغربی کنارے میں واقع حضرت عیسیٰ کی جائے پیدائش بیت لحم کی فضا سوگوار رہی۔ بین الاقوامی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق بیت لحم کی انتظامیہ نے غزہ میں معصوم فلسطینیوں پر جاری اسرائیلی جارحیت کے پیش نظر کرسمس کی تمام تقریبات منسوخ کر دیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بیت لحم کو ہر سال کرسمس کے موقع پر بہت خوبصورتی سے کرسمس ٹری اور لائٹیں لگا کر سجایا جاتا ہے۔ فلسطینی بچوں کی زمین سے آٹا جمع کرتے دل دہلا دینے والی ویڈیوز سامنے آ گئیں۔ غزہ سے اسرائیلی جارحیت کا شکار مظلوم فلسطینی بچوں کی ایک دل دہلا دینے والی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی اس ویڈیو میں فلسطینی بچوں کو زمین پر گرا ہوا آٹا اٹھا کر تھیلیوں میں جمع کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ غزہ میں 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی بربریت کی وجہ سے وہاں خوراک کی شدید قلت بھی بڑھ گئی ہے اور لوگ پانی کے لیے بھی ترس رہے ہیں۔ ہندوستان اور روس کی تجارت میں دگنا اضافہ۔ ہندوستان کی وزارت صنعت و تجارت نے اعلان کیا ہے کہ جنوری سے اگست کے دوران ہندوستان اور روس کے درمیان تجارت 43 ارب 800 ملین ڈالر مالیت کے برابر ہوئی ہیں، اور جاری کیے جانے والے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ دو طرفہ تجارت کا حجم 10 مہینوں میں 54 ارب 700 ملین ڈالر مالیت تک پہنچ چکا ہے، اور دونوں ملکوں کی تجارت میں یہ ایک ریکارڈ اضافہ ہے۔ دنیا بھر میں سردی کی لہر، لیکن آسٹریلیا اور کوئنز لینڈ میں ہیٹ ویو کا الرٹ جاری۔ دسمبر میں جب دنیا کے مختلف خطے سخت سردی کی لپیٹ میں ہیں، تو دوسری جانب مغربی آسٹریلیا اور کوئنز لینڈ میں ہیٹ ویو الرٹ جاری کر دیا گیا۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق آسٹریلیا کی ریاستوں کے کچھ علاقوں میں درجہ حرارت 45 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی تجاوز کرنے کا امکان ہے۔ پرتھ میں پارہ 35 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ سکتا ہے۔ گوگل کی جانب سے 30,000 ملازمین کو فارغ کیے جانے کا امکان۔ اب ایک نئی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ گوگل کے مزید 30,000 ملازمین کو جلد فارغ کیے جانے کا امکان ہے، اور ایسا آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی میں پیش رفت کے باعث ہو رہا ہے۔ اسرائیلی بمباری میں ایک اور صحافی شہید، مجموعی تعداد 101 ہو گئی۔ غزہ میں اسرائیلی بمباری میں ایک اور صحافی جان کی بازی ہار گئے، جس کے بعد 7 اکتوبر سے جاری جارحیت میں شہید ہونے والے صحافیوں کی تعداد 101 ہو چکی ہے۔ عالمی خبرساں ادارے کے مطابق غزہ کے حکومتی میڈیا نے کہا ہے کہ اسرائیلی بمباری میں شہید ہونے والے احمد جمال الرائے نیوز ایجنسی کے ڈپٹی ڈائریکٹر تھے۔ اسرائیل غزہ جنگ کی بہت بھاری قیمت چکا رہا ہے، نیتن یاہو کا اعتراف۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ جنگ کی اسرائیل کو بہت بھاری قیمت چکانا پڑ رہی ہے۔ ہفتے کا روز اسرائیلی فوج کے لیے ڈراؤنا ترین ثابت ہوا جب حماس کے مجاہدین سے جھڑپوں میں 14 اسرائیلی فوجی مارے گئے، جس سے ان کی ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 153 ہو گئی ہے۔ نیتن یاہو نے ڈٹائی اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی فوج کے پاس جنگ جاری رکھنے کے سوا اب کوئی اور چارہ نہیں، اور لڑائی حماس کے ختم ہونے تک پوری طاقت کے ساتھ جاری رہے گی۔ سیاسی جماعتوں کی فہرست جاری، پارٹی سربراہان کی فہرست سے بانی پی ٹی آئی کا نام خارج۔ الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں کی تازہ ترین لسٹ جاری کر دی، جس میں پارٹی سربراہان کی فہرست سے بانی پی ٹی آئی کا نام خارج کر دیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے فہرست میں تحریک انصاف کو بغیر قیادت کے ظاہر کیا ہے۔ جاری لسٹ کے مطابق پی ٹی آئی کے سامنے پارٹی سربراہ کا خانہ خالی ہے۔ اس سے قبل اس خانے میں عمران خان کا نام تھا۔
اسرائیل کی پناہ گزین کیمپ پر وحشیانہ بمباری، مزید 70 فلسطینی شہید۔ اسرائیل نے المغازی پناہ گزین کیمپ پر فضائی حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں مزید 70 فلسطینی شہید ہو گئے، جن میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل ہیں۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی حملے میں شہید اور زخمی ہونے والوں کو دیر البالہ کے الاقصی ہسپتال منتقل کیا گیا۔ 2 درجن سے زائد زخمیوں میں سے 10 کی حالت انتہائی تشویشناک ہونے کے سبب ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ فرانس نے بھارتی مسافر طیارے کو تحویل میں لے لیا۔ فرانس نے ایک ایسے طیارے کو تحویل میں لے لیا ہے جو 303 بھارتی مسافروں کو متحدہ عرب امارات سے لے کر واٹری ایئرپورٹ پر پہنچا تھا۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اس طیارے کی منزل نکارگوا تھی، تاہم فرانسیسی حکام کو اطلاع ملی تھی کہ رومانیہ کے اس طیارے میں والدین اور کسی بھی رشتہ دار کے بغیر 11 بچے سفر کر رہے ہیں۔ فرانسیسی حکام کا کہنا تھا کہ اس طیارے میں 303 بھارتی مسافر سوار تھے۔ طیارے کو گراؤنڈ کرنے کے بعد 2 بھارتی شہریوں کو تفتیش کے لیے روک لیا گیا، جبکہ عملے کو پوچھ گچھ کے بعد جانے دیا گیا۔ غزہ کی جنگ کی وجہ سے عالمی شپنگ انڈسٹری بحران کا شکار۔ غزہ کی جنگ کی وجہ سے عالمی شپنگ انڈسٹری بحران کا شکار ہوتی جا رہی ہے۔ یمن سے تعلق رکھنے والی حوثی ملیشیا کی جانب سے شپنگ کمپنیوں کے مال بردار بحری جہازوں پر قبضوں نے شپنگ انڈسٹری کو مشکلات سے دوچار کر دیا۔ بحری جہاز ریڈ سی اور سوئز کینال کی طرف جانے سے گریز کر رہے ہیں۔ ترکیہ نے 6 ملکوں کے لیے انٹری ویزے سے استثناء کا اعلان کر دیا۔ ترکیہ نے سعودی عرب سمیت 6 ملکوں کے شہریوں کو سیاحتی مقاصد کے لیے انٹری ویزے سے استثناء دینے کا اعلان کر دیا۔ 6 ملکوں میں سعودی عرب کے علاوہ متحدہ عرب امارات، سلطنت عمان، امریکہ، بحرین اور کینیڈا کے شہری شامل ہیں۔ تحریک انصاف کا بلہ واپس لینے کے فیصلے کے خلاف پشاور ہائی کورٹ جانے کا اعلان۔ تحریک انصاف کے مرکزی ترجمان معظم بٹ نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے انتخابی نشان واپس لینے کے خلاف آج پشاور ہائی کورٹ جائیں گے۔ کیس سے متعلق پٹیشن تیار کر لی گئی ہے۔ اسلام آباد میں احتجاج کرنے والے تمام مظاہرین کو رہا کر دیا گیا۔ ترجمان وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ کمیٹی کے مذاکرات اور عدالت کے فیصلے کی روشنی میں احتجاج کرنے والے تمام 290 افراد کو رہا کر دیا گیا۔ ترجمان نے کہا کہ پرامن احتجاج ہر کسی کا حق ہے، لیکن کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔